हर साल विश्व भर में 9 नवंबर को मनाया जाता है विश्व उर्दू दिवस। सैयद वजाहत शाह। उत्तर प्रदेश में उर्दू अध्यापक को पर सकूत तारी है। उर्दू लिखने पढ़ने वालों को इजाजत से नवाजा जाना चाहिए। उर्दू मुसलमानों की नहीं, हिंदुस्तान की जबान है। उर्दू अध्यापक सैयद वजाहत शाह। देवबंद उर्दू अध्यापक सैयद वजाहत शाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर साल भारत में ही नहीं विश्व में मनाया जाता है। 9 नवंबर को विश्व उर्दू दिवस मनाया जाता है। यह दिन इसलिए भी खास है कि क्योंकि यह उर्दू के प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल का जन्म दिवस भी है। इस दिन कई तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिनमें सेमिनार, सिंपोजियम, मुशायरे आदि आयोजित होते हैं, जिनका मुख्य विषय यह होता है कि कैसे उर्दू को भारत में एक जीवित भाषा के रूप में न केवल बाकी रखा जाए, बल्कि उसकी उन्नति के कार्य किए जाएं और उसे गैर उर्दू देशवासियों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने सभी देशवासियों को उर्दू दिवस की मुबारकबाद। उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारे जो तारीख़ है मुल्क की या पूरी दुनिया की, वहाँ पर आप ये महसूस करेंगे कि कुछ दिनों को मखसूस कर दिया गया है और वो किसी न किसी हालात, वाक़यात और किसी शख्सियत के जो है ना उसके हवाले से उसको हम मनाते हैं। जैसे हम ईद मनाते हैं, ईद उल अज़हा मनाते हैं, होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, या मुख्तलिफ़ हम जो है योम पैदाइश जयंतियाँ मनाते हैं। ये सब किसी न किसी बड़ी शख्सियत से मंसूब होती हैं। ये जो योम उर्दू है, ये शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल की योम पैदाइश है और अल्लामा इक़बाल दुनिया के वाहिद शायर हैं जो सरहदों से पार हैं। और उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि मुल्क की तक़सीम के बावजूद जितना ताल्लुक़ और जितनी मोहब्बत पाकिस्तान के लोग रखते हैं उनसे, उतनी ही मोहब्बत और ताल्लुक़ हिंदुस्तान के लोग भी रखते हैं। और उनका सबसे बड़ा जो हमारे पास सरमाया है वो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ये आज भी 72-73 साल मुल्क को आज़ाद होने के बावजूद मुख्तलिफ़ स्कूल, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट का बेहतरीन नगमा है और इसको सभी फ़ख्र के साथ गाते हैं। सर, ये कहते हैं कि उर्दू के चंद लफ्ज़ हैं जब से ज़बान पर तहज़ीब मेहरबान है मेरे ख़ानदान पर। ठीक है, उर्दू को तहज़ीब से, अदब से जोड़ के पेश किया है। ठीक है, तो इससे भी जानना चाहेंगे तहज़ीब में, अदब के दायरे में उर्दू की तारीख़ क्या है? देखिए, ये ज़बान हिंदुस्तान में पैदा हुई। इस ज़बान की सबसे बड़ी खूबी जो है वो ये है कि ये ज़बान तमाम ज़बानों के अल्फाज को अडेप्ट करने की सलाहियत रखती है। इसमें आपको संस्कृत मिलेगी, इसमें आपको हिंदी मिलेगी, इसमें आपको फ़ारसी मिलेगी, इसमें आपको अरबी मिलेगी, इसमें आपको अंग्रेज़ी भी मिलेगी। दूसरी चीज़, ये हिंदुस्तान की पैदाइश है। जब ये हिंदुस्तान में पैदा हुई तो ये नवाबों से मंसूब हुई, ये अदब से मंसूब हुई। इसका मरकज़ हैदराबाद रहा, इसका मरकज़ दिल्ली रहा, इसका मरकज़ लखनऊ रहा। इसकी मजलिसें और महफ़िलें नवाबों के महफ़िलें रहीं। तो इसलिए इसको अदब, तहज़ीब और तमद्दुन से जोड़ा गया। और देखिए, ज़बान सक़ाफ़त होती है, वो एक पुल का काम करती है एक से दूसरे के जोड़ने पर। आप कोई एक शेर उठा लीजिए, कोई सा भी शेर उठा लीजिए, आप चाहे उस ज़बान से वाकिफ़ ना हो या उस ज़बान के बोलने वाले ना हो, लेकिन अगर उसके अंदर खूबसूरती है, चाशनी है, आपके हालात के मुताबिक है, तो वो आपके दिल को लगेगा। फिर आप ना तो किसी शायर का नाम पूछेंगे ना ज़बान पूछेंगे। सबसे बड़ी खूबी ये है। उर्दू का एक बहुत मशहूर शेर है देवबंद के शायर दानिश आमरी साहब का कि वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी, जिधर से भी गुज़रता है सलीक़ा छोड़ जाता है। आप हिंदी फिल्मों की तारीख़ को उठाकर देख लीजिएगा, तकरीबन 100 साल के अंदर सबसे ज़्यादा कलमकार, गीतकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर जितने भी हैं वो सब के सब मुसलमान हुए। चाहे वो साहिर लुधियानवी हो, मजरू सुल्तानपुरी हो, शकील बदायूनी हो, चाहे वो के आसिफ़ हों, चाहे वो कमाल अमरोही हों। इन लोगों ने मुग़ल आज़म, पाकीज़ा, गरम हवा, मेरे महबूब, मेरे हुजूर, ये तमाम फिल्में बनाई। और मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि जब से इंग्लिश कल्चर या मिक्स कल्चर या मिक्स भाषा, जिसे इंग्लिश भी कहते हैं, हिंदी फिल्मों में आया, ना अब मकालमे रहे, ना अब गीत रहे, ना अब संगीत रहा। इसकी ज़िंदगी जो है वो तब तक ही थी जब तक यहाँ पर उर्दू बोली जा रही थी। होना चाहिए कैसे उसको फ़ख्र हो सकता है, जो ये भी मनाया जाता है कि मुसलमानों की ज़बान है उर्दू। मेरे ख़्याल से ये सब गलत है। उर्दू मुसलमानों की ज़बान नहीं है। आप अगर तारीख़ का मुताला करें तो आपको एक एहसास ये होगा कि उर्दू में जितना कंट्रीब्यूशन
مسلمانوں کا ہے، اردو پڑھنے والوں کا ہے، اتنا ہی ہندوؤں کا بھی ہے۔ ہندو حضرات میں بہت بڑے بڑے شاعر، قلمکار اور صحافی گزرے، اور دیکھیے گا کسی بھی زبان کی، چاہے وہ ہندی ہو، انگریزی ہو، اردو ہو، اس کی کوئی سرحد نہیں ہوا کرتی۔ آج ودیشوں کے اندر، غیر ملکوں کے اندر کوی سمیلن ہو رہے ہیں، آج جو ہے پورے عرب ممالک کے اندر جہاں عربی بولی جاتی ہے وہاں مشاعرے ہو رہے ہیں، اور دوسری حیرت کی بات یہ ہوگی کہ آپ کو عربی بولنے والے لوگ بہت سہولت کے ساتھ اردو کے اندر شاعری کرتے ہوئے بھی مل جائیں گے۔ پھر دوسری بات آپ نے یہ پوچھی کہ اردو کے حوالے سے پروگرام نہیں ہو رہے، یہ ہماری بے حسی ہے، ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے بڑا فریضہ میں اگر کسی کا سمجھتا ہوں تو اردو ٹیچرز کا سمجھتا ہوں۔ اردو ٹیچرز کی تعداد یو پی میں میرا اپنا اندازہ ہے 20,000 کے قریب ہوگی، لیکن ان کے اوپر ایک سکوت طاری ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ایک دائرے کے اندر محدود کر لیا ہے۔ کم سے کم ایک دن کے لیے انہیں اپنا وقت، اپنی جیب، اپنی زبان، سب کچھ جو ہے وقف کر دینا چاہیے، اور پروگراموں کا انعقاد کرنا چاہیے۔ اردو پڑھنے لکھنے والوں کے لیے جو ہے اعزازات، تقریبات کا انعقاد ہونا چاہیے۔ یہ سب جب ہوگا تبھی اردو جو ہے وہ فروغ پائے گی۔ اور ایک چیز بہت اہم میں بتا دوں کہ کوئی بھی زبان وہ سرکاری نوکریوں سے اور سرکاری دفاتر سے نہیں بچتی، اس کے چاہنے والوں سے، اس سے محبت کرنے والوں سے، اس کے بولنے اور لکھنے پڑھنے والوں سے بچتی ہے۔ جو نان مسلم ہوں، نان مسلم بچے ہیں ہمارے پاس، اور آپ کو شاید حیرت ہوگی، میں بہت فخر کے ساتھ یہ بتانا چاہوں گا کہ 2-3 اسٹوڈنٹ میرے ایسے ہیں جن میں لڑکیاں شامل ہیں، جنہوں نے انٹر سے اردو کیا اور جاب پائی۔ اور دوسری چیز اور بتاؤں میں آپ کو کہ کچھ LIU کے ادھیکاری پچھلے 20-25 سال کے اندر جو افسران دیوبند میں آئے، جو دارالعلوم کے حوالے سے ان کا جو لٹریچر ہے یا جو پوسٹرز آتے ہیں یا جو تجاویز آتی ہیں، ان کو پڑھوانے کے لیے ایک صاحب نے تو باقاعدہ مجھ سے اردو پڑھی بھی، میں ان کے کمرے میں پڑھانے کے لیے جایا کرتا تھا، اور اہلاوت صاحب تھے وہ، نام میرے مکمل یاد نہیں، اور غازی آباد سے ان کا تعلق تھا، تو میں نے ان کو اردو بھی پڑھائی۔ تو دیکھیے یہ جو ہے تفریق جو ہے زبان کے حوالے سے جو ڈال دی گئی، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ آپ سے میں ایک سوال خود کرتا ہوں کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے، جو انڈر ٹین ہے، یعنی 19 سال کی ہے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، وہ لڑکا اور لڑکی عشق وشق میں اردو کے اشعار کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ وہاں ان کے پاس کویتائیں اور وہ دوسری چیزیں کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیے اپنی اگلا سوال یہی تھا، اردو شاعری پہ کہیں نہ کہیں یہ بھی دیکھا جاتا ہے، لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اس میں عاشقی، عشق و عاشقی اور بے حیائی، فحاشی پن آج بہت زیادہ ہے لکھنے والوں کے اندر، تو وہ بھی اس چیز کو بھی کہیں نہ کہیں لوگ اردو کو لے کے بہت فور کرتے ہیں کہ اردو میں یہ سب لکھا گیا ہے، آج وہ سلیبس میں ہے، تو پڑھائی بھی تو یونیورسٹی سے جاتا ہے۔ نہیں، دیکھیے میں بتاؤں آپ کو، ہمیشہ سے ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا کہ پختگی انسان کے اندر علم کے حوالے سے کم 40 سال میں آتی ہے۔ 40 سال کے اندر اس کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے، ادب کے حوالے سے اور ہر چیز کے حوالے سے۔ تو جب ہم ینگ ایج کے اندر ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، تو ہمیں تو اپنے محبوب کو رجھانا ہوتا ہے۔ اپنے محبوب کو رجھانے کے لیے ہمیں یہ نہیں ہوتا، ہمارے سر پہ ایک جنون طاری ہوتا ہے، اور ہم ہر حال میں جو ہے اس کو متاثر کرنے کے لیے اس زبان کا استعمال جو ہے کرتے ہیں۔ اور جہاں تک بے حیائی کا سوال ہے یا کیا نام ہے فحاشی کا سوال ہے، دیکھیے اس کے لیے سامعین بھی ذمہ دار ہیں۔ سامعین کو بھی ایسے لوگوں کو اسٹیج پر نہیں آنے دینا چاہیے جو فحاشی یا بے حیائی کے الفاظ یا اشعار جو ہیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ صرف شاعر کو جو ہے اس کے لیے ملزم نہیں ٹھہرا سکتے۔ راستے پہ غلط ٹریک پہ ہے فی الحال۔ جی بالکل غلط ٹریک پہ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر استاد کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ دوسری چیز میں بتاؤں کہ اب مشاعرے، کوی سمیلن یا اور دوسرے تقریبات جو ہیں، ہماری ثقافتی سانسکرتک کاریہ جتنے ہیں، وہ سب کے سب پولیٹیکل اپروچ کے ہو گئے۔ ہم نے اس کے اندر اس کو ایک جو ہے سیاسی منچ بنا دیا کہ وہاں پر جو ہے ہم سیاست کریں گے۔ اب MPs، MLA اور جو دوسرے ہمارے وزراء ہیں وہ وہاں پر آنے لگے۔ آپ تقریباً 90 کی دہائی میں جائیں گے تو یہ سب نہیں تھا۔ آج مشاعروں میں وہ لوگ شامل ہو رہے جن کو اردو کی الف بے نہیں آتی اور دستخط بھی کرنے نہیں آتے، اپنا نام لکھنا نہیں آتا، وہ لوگ شمع روشن کر رہے،
وہ لوگ جو ہیں اس کے اندر کنٹریبیوشن کر رہے. اب وہاں ہوگا کیا کہ اگر گاہڑی شاعری کی جائے گی تو وہ بھاگتے دکھائی دیں گے، اور ان کے مزاج کے مطابق ہلکی شاعری کی جائے گی اول جھلول، تو وہاں پر وہ ٹکیں گے. کیا پریاس ہونے چاہیے کس طرح اردو کو فروغ کیا جا سکتا ہے؟ آپ کو بہت حیرت ہوگی یہ جان کے کہ اس وقت ملک کے 2 بڑے اخبار یعنی کہ انقلاب اور راشٹریہ سہارا اور دیگر کئی اخبارات ہندو حضرات ان کے مالک ہیں. اب ان کی ایک پالیسی ہے، اخبار چلانا آج کی تاریخ کے اندر بہت مشکل کام ہے. ٹی وی چینلز ہو گئے، اخبارات ہو گئے، تو وہ سرکار کی پالیسی کے ساتھ چل رہے. اب دیکھیے آپ انقلاب پڑھیے گا، آپ انقلاب پڑھیں گے تو اس کی ہیڈنگ مسلمانوں کے فیور میں ہوگی. انہی کا ہندی اخبار دینک جاگرن پڑھیے تو ہندوؤں کے حق میں ہوگی. اور دوسری چیز میں بتاؤں آپ سے کہ زبان سے محبت کا اظہار اگر 5 روپیے روز میں ہو رہا، 2 روپیے روز میں بھی ہو رہا ہے تو اس اظہار کو کرنا چاہیے. اور ایک سب سے بڑی کمی جو اس وقت ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اردو صحافیوں نے روزانہ صبح کو اٹھ کر اپنے علاقے کی خبریں اور اپنے علاقے کے اخبارات کو واٹس ایپ پر ڈالنا شروع کر دیا. تو لوگ وہاں پر کھول کے پڑھ لیتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کوئی اخبار کیوں خریدے گا جب آپ کے قصبے کی 4 خبریں آپ کو جو ہیں اس کے اوپر مل گئیں. دیوبند ہی کے اندر دیکھیے کرونا سے پہلے تقریباً 2500 اردو اخبارات آ رہے تھے، لیکن اس وقت پوزیشن 400 ساڑھے 400 اخبارات پر رہ گئی. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے واٹس ایپ کے ذریعے اپنے میسیجز کو، اپنی خبروں کو، اپنے مضامین کو بہت تیزی کے ساتھ پھیلایا. تو اس سے جو ہمارا جو تو قارئین تھا یعنی پاٹھک تھا وہ دھیرے دھیرے ختم ہو گیا. جی سر، بہت بہت شکریہ اس سلسلے میں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور میں تمام اردو داں کی جانب سے پورے ملک کو، پوری قوم کو یوم اردو کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس اپیل کے ساتھ کہ اس زبان کو زندہ رکھیے. انقلاب زندہ باد کا نعرہ اسی نے دیا تھا. اور ڈاکٹر نواز دیوبندی کا ایک شعر ہے بڑا مشہور، اس پہ میں اپنا جو ہے اختتام کرتا ہوں کہ آغاز کر چکا ہے انجام کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ.